ہم کریں گے آپ کو باخبر تحفظ دین پرائم ٹائم، روزانہ رات 10 بجے صرف تحفظ دین میڈیا سروسز پر۔ محترم ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں سید فاروق احمد، تحفظ دین میڈیا سروسز اور MRF ٹی وی لائف میں آپ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ رات کے 10 بج چکے ہیں اور وقت ہے آپ کے سب سے پسندیدہ پروگرام پرائم ٹائم کا۔ محترم ناظرین کرام، حکومت و انتظامیہ نے 8 جون کے بعد لاک ڈاؤن میں اچھی خاصی نرمی برتنے کا اعلان کیا ہے۔ چھوٹے موٹے کاروبار، کمپنیاں، اسکول، کالجز اور دیگر اداروں کو شرطوں کے ساتھ کھولنے کی اجازت دے دی ہے۔ لیکن ناظرین، کیا آپ کو لگتا ہے کہ 2-2.5 مہینہ گھر پر رہنے کے بعد کاروبار کرنے والے، روز کمانے اور روز کھانے والے اور دیگر غریبوں اور پسماندہ لوگوں کے حالات اتنی جلدی سدھر جائیں گے؟ کیا لاک ڈاؤن کھلتے ہی حالات معمول پر آ جائیں گے؟ وائرس کو لے کر عوام کا رد عمل کیسا ہوگا؟ لوگ ایک دوسرے کے قریب جانا پسند کریں گے یا نہیں؟ وہ تو سب بات کی بات ہے۔ فی الحال معاشی پسماندگی منہ کھلے ہم سب کا انتظار کر رہی ہے۔ ناظرین، ایک سروے کے مطابق ملک میں لاک ڈاؤن کے بعد معاشی سرگرمیاں بند پڑ جانے کی وجہ سے ملک کی مزید 8% آبادی غریبی کی سطح کے نیچے چلے جائے گی۔ لاک ڈاؤن ختم ہونے کے بعد ملک میں غریبوں کی تعداد 91 کروڑ سے زائد ہو جائے گی، جو اب تک 81 کروڑ تھی۔ عالمی بینک کے مطابق ہندوستان میں روزانہ 244 روپے سے کم کمانے والا غریب ہے۔ ایک پرائیویٹ ایجنسی کے مطابق 100 سے 150 روپے کمانے والے لوگ بہت زیادہ تعداد میں ہیں، جو روزانہ اتنی کم اجرت پر اپنا اور اپنے گھر والوں کا پیٹ پالتے ہیں۔ ان افراد کی تعداد کا اندازہ لگانا بہت مشکل ہے۔ لاک ڈاؤن کی وجہ سے ملک کے معاشی حالات کتنے خراب ہو سکتے ہیں، اس کا اندازہ اس رپورٹ سے لگایا جا سکتا ہے کہ لاک ڈاؤن ختم ہونے کے بعد ملک میں 10 کروڑ نئے غریبوں کا اضافہ ہوگا، جو پہلے سے موجود 81 کروڑ غریبوں کی تعداد میں اضافے کا سبب بنے گی۔ یونائیٹڈ نیشنز یونیورسٹی کی ایک رپورٹ کے مطابق ہندوستان میں اگلے 1 ماہ میں غریب افراد کی تعداد 91 کروڑ سے زائد ہو جائے گی، یعنی یہ اضافہ ملک کی آبادی کے تقریباً 8% ہوگا۔ رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اگر لاک ڈاؤن کے بعد معاشی حالات کو سنبھالنے کا انتظام مؤثر طریقے سے اگر نہیں کیا گیا تو یہ بہت بڑا بحران پیدا کر دے گا۔ اب تک جو حالات ہیں ان کے مطابق ملک کی GDP 1.9% پر محدود ہو جائے گی۔ اسے سہارا دینے اور سنبھالنے کے لیے حکومت کو بہت بڑے پیمانے پر اقدامات کرنے ہوں گے۔ اس سلسلے میں رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ ہندوستان میں اب تک غریبوں کی تعداد 60% تھی، وہ بڑھ کر 68% ہو جائے گی۔ اس سے حکومت پر اور اس کے وسائل پر کافی دباؤ پڑے گا کہ وہ انہیں دوبارہ غریبی کے دلدل سے نکالے اور ان کی پرانی حالت پر پہنچائے، لیکن موجودہ حالات میں یہ ممکن نظر نہیں آ رہا ہے۔ دوسرے الفاظ میں کہا جائے تو یہ ہندوستان کے لیے 10 سے 12 سال پیچھے جانے جیسا ہے۔ یعنی ہندوستان میں جتنے لوگوں کو غریبی کی سطح سے باہر نکالنے میں کامیابی حاصل کی ہے وہ سب ناکام ہو جائے گی اور بات جہاں کے وہاں پہنچ جائے گی۔ مطلب مودی جی کا سب کا ساتھ سب کا وکاس صرف کاغذ تک ہی محدود تھا اور کاغذ تک ہی محدود رہے گا۔ ناظرین، واضح رہے کہ عالمی بینک نے جو غریبی کا جو پیمانہ طے کیا ہے اس کے مطابق ہندوستان میں 244 روپے یومیہ سے کم کمانے والا غریب تسلیم کیا جاتا ہے۔ یعنی ایسا شخص کو مہینے میں 7,000 روپے سے کم کماتا ہو وہ غریب ہے، اور ایسے لوگوں کی تعداد اب ملک میں 68 کروڑ سے زائد ہو جائے گی۔ یونیورسٹی نے اپنی رپورٹ میں یہ بھی واضح کیا ہے کہ ہندوستانی حکومت کو ان حالات سے بہت دانش مندی کے ساتھ اور سبھی کو ساتھ لیتے ہوئے نمٹنا ہوگا، ورنہ فرقہ واریت کا کارڈ اگر یہاں کھیلا گیا تو حالات اور بھی خطرناک اور بہتر طور پر نہیں ہو سکتے ہیں۔ ناظرین، اس رپورٹ میں حکومت کو مشورہ بھی دیا گیا ہے کہ وہ اپنے فلاحی اسکیموں میں زیادہ سے زیادہ غریبوں کو شامل کرے اور انہیں کیش مدد کے ساتھ ساتھ راشن پہنچانے کا بھی انتظام کرے تاکہ وہ دوبارہ اپنے پیروں پر کھڑے ہو سکے۔ عالمی بینک نے اس رپورٹ کو چشم کشا قرار دیتے ہوئے کہا کہ اگر ہمارے پیمانے کے مطابق دیکھیں تو ہندوستان میں کم از کم 8 کروڑ افراد انتہائی غربت کی سطح تک پہنچ جائیں گے، جسے دوسرے لفظوں میں ہم بھوکمری کا نام بھی دے سکتے ہیں۔ ان سبھی کو اگر بچانا ہے تو حکومت کو ایک جامع منصوبے کے ساتھ کام کرنا ہوگا، کیونکہ اس کے بغیر غربت کی سطح کے نیچے پہنچے ہوئے لوگوں کو اوپر لانا تقریباً ناممکن ہے۔ ناظرین، عالمی بینک کا کہنا ہے کہ ہندوستانی حکومت کورونا سے نمٹنے کے لیے بہت سخت اقدامات کر رہی ہے، جس سے وائرس کا پھیلاؤ کم ہو گیا ہے، لیکن اگر یہ انتہائی شدت سے حملہ آور ہوا تو لاک ڈاؤن کے بعد اگر معاملات میں اضافہ ہوا تو پھر ممکن ہے کہ ہندوستان میں غربت کی سطح کے نیچے جانے والوں کی تعداد بہت بڑھ جائے گی۔
فی الحال اسے 10 کروڑ 70 لاکھ پر ہی رکھا جا رہا ہے، لیکن ہندوستان، پاکستان، سری لنکا، نیپال، بنگلہ دیش، فلپائن، بیشتر افریقی ممالک اور کچھ یورپی ممالک میں بھی غربت میں بہت بڑا اضافہ ہوگا، جو پوری دنیا کے لیے کورونا سے بھی بڑا بحران ثابت ہو سکتا ہے۔ اسی لیے تمام حکومتوں سے یہ گزارش کی جا رہی ہے کہ وہ اپنے یہاں کورونا سے مقابلے کے ساتھ ساتھ معاشی حالات کو بھی سنبھالنے کی ہر ممکنہ کوشش کریں۔ یہ بات سے ناظرین بالکل انکار نہیں کیا جا سکتا کہ کورونا وائرس اور لاک ڈاؤن کی وجہ سے مثبت تبدیلی بھی دیکھنے کو ملی ہے۔ کورونا آنے کے سبب ہوٹل میں کھانے پینے والے لوگوں پر پابندی عائد ہو گئی ہے۔ لوگوں نے باہر کے اسٹریٹ فوڈ اور یہاں تک کہ بڑے بڑے ہوٹلوں سے بھی گھریلو کھانوں کو ترجیح دی ہے۔ اسٹریٹ فوڈ کا استعمال کم ہو گیا ہے، لوگوں کے بہت سے غیر ضروری اخراجات رک گئے ہیں۔ کورونا نے انسانوں کی سوچ کو بدل دیا ہے، ہر شخص خوف غفلت سے بیدار ہو گیا ہے۔ اگر آپ واقعی سمجھتے ہیں کہ سکون سے زندگی بسر کرنے کے لیے کتنی کم ضرورتیں ہیں، تو پھر یہ بیماریاں، خوراک اور پیسوں کے خدشات سے بہت حد تک نجات پایا جا سکتا ہے۔ آج یا کل کورونا تو کنٹرول ہو ہی جائے گا، لیکن اس کے ساتھ ہی ہماری آج کی زندگی کو جو کنٹرول کیا گیا ہے، اگر ہم اسے اسی طرح سے قابو میں رکھیں، ضروریات کو کم کریں، تو حقیقت میں زندگی بہت خوشگوار اور خوبصورت ہو جائے گی۔ کورونا کے خوف نے ہمیں اس فانی دنیا کی محبت سے دور اللہ تعالیٰ کی محبت سے بالکل قریب کر دیا ہے۔ یہ تلخ حقیقت سچ ہے ناظرین، صحت مند رہیں، گھر میں مصروف رہیں۔ اسی طرح اس لاک ڈاؤن سے فضائی آلودگی میں بھی کمی آئی ہے، میدان میں سبزہ دکھائی دینے لگا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بات سمجھ میں آئی ہے کہ ہماری زندگی میں کافی وقت ہے، کافی فرصت ہے، لیکن ہمارا طرز زندگی، معمولات زندگی، سوشل لائف، رہن سہن تبدیل ہو چکا ہے اور ان میں بہتری کی گنجائش ہے۔ 12 سے 16 گھنٹے تک کام کرنے کی بجائے یہی کام یعنی معاش، روزگار اور کاروبار قلیل اور محدود مدت میں بھی ہو سکتا ہے۔ کھیل کود، ورزش، معاشرتی و فلاحی سرگرمیوں کے بآسانی وقت نکالا جا سکتا ہے۔ ورلڈ لاک ڈاؤن سے اجتماعی طور پر ایک دوست نے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ امریکہ دنیا کا سب سے طاقتور ملک نہیں ہے۔ ایک بھی میزائل یا گولی چلائے بغیر چین نے تیسری عالمی جنگ جیت لی۔ یورپین اتنے تعلیم یافتہ نہیں ہیں جتنے وہ دکھائی دیتے ہیں اور سمجھے جاتے ہیں۔ غریب آدمی امیر آدمی سے زیادہ مضبوط ہے۔ دنیا کے لیے سب سے بڑا وائرس انسان خود ہے۔ کوئی پجاری پادری مریض کو شفا نہیں دے سکتا۔ اب ہمیں احساس ہوا ہے کہ جانور چڑیا گھر میں کیسا محسوس کرتے ہوں گے، خواتین سارا دن کیسے گھروں پر رہتی ہوگی۔ گھروں میں رہ کر بھی کام کیا جا سکتا ہے۔ ہم فاسٹ فوڈ اور غیر ضروری سرگرمیوں کے بغیر بھی زندہ رہ سکتے ہیں۔ اس دنیا میں اب بھی اچھے لوگ موجود ہیں۔ اگر ہم زیادہ اسکول بنائیں گے تو ہمیں زیادہ اسپتال بنانے کی ضرورت نہیں پڑے گی۔ ہم گاڑیوں کے بنا بھی چل سکتے ہیں۔ ناظرین، ہمارے پاس وقت بہت ہے، اگر ہم اسے صحیح استعمال کریں۔ قدرت کے بنائے ہوئے نظام ہی سب سے بہتر ہے اور اس میں ہی انسان کی بھلائی ہے۔ دنیا کتنی بھی ترقی کر لے لیکن وہ قدرت کا مقابلہ نہیں کر سکتی۔ بہرحال ہم یہاں بیٹھے بیٹھے صرف اندازہ ہی لگا سکتے ہیں کہ غریب اور پریشان حال لوگوں پر کیا بیت رہی ہوگی۔ کیا ہوگا لاک ڈاؤن کھلنے کے بعد؟ کیسے کنٹرول کریں گے کاروبار کو؟ اتنے سارے مزدور جو اپنے گھروں کو جا چکے ہیں، اب ان کی جگہ کسے ملے گی؟ اور بھی بہت کچھ تبدیل ہونے والا ہے، جس کی مہاماری میں صرف اور صرف غریب، پسماندہ اور متوسط طبقہ ہی زد میں آنے والا ہے۔ ناظرین، ہمت نہ ہاریں، اللہ پر کامل یقین رکھیں۔ اس کی ذات وراء الورا ہے، وہ سب کچھ کے بغیر سب کچھ کرنے پر قادر ہے۔ جو گیہوں کے ایک دانے کی قیمت سونے کے برابر ہونے پر بھی کھلانے پر قادر ہے، وہ آپ کو بھوکا نہیں سلائے گا۔ اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ ساری انسانیت کی ہر پریشانی اور تکلیف سے حفاظت فرمائے، ساتھ ہی ساتھ اس کورونا وبا کو جڑ سے ختم کر دے۔ چلیے ناظرین، زندگی باقی تو بات باقی، کل پھر ایک نئے موضوع کے ساتھ ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، جے ہند۔ یہ ہے تحفظ دین اور آپ دیکھ رہے ہیں MRF TV لائیو۔ خبروں کی خبر، خبروں کے پیچھے کی خبر، ہر چھوٹی بڑی خبر پر ہوگی ہماری باریک نظر۔ وہ خبریں جو جوڑتی ہیں آپ کو سیدھا ہم سے، بنا دھمکے، بنا ڈرے، بنا بدلے، بے باک آواز۔ ہم اٹھائیں گے وہ سوال جو آپ پوچھنا چاہتے ہیں سرکار سے۔ ہم لے کر آئے ہیں ایک ایسا شو جس میں ہوں گے بے لاک، بے باک اور بے خوف تجزیے۔ ہم کریں گے آپ کو باخبر، تحفظ دین پرائم ٹائم، روزانہ رات 10 بجے صرف تحفظ دین میڈیا سروسز پر۔